لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگواران علوم کربلا، قرآن مجید میں دین اسلام سے متعلق اور بھی آیتیں ہیں جہاں کہیں خدا نے اپنی پسندیدگی کا اور اپنے سے قریب ہونے کا اعلان کیا ہے، اور جس آیت کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے اس کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ جس نے بھی دین الہی کے علاوہ کسی تیسرے دین کو اختیار کیا، خداوند عالم ان کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی، یہ دین الہی اور آئین پروردگار قانون کے سلسلے سے جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمارا خالق کیسا ہے، اس قانون کا بنانے والا کیسا ہے، اور وہ پروردگار ہے جس نے اس دین کے قانون کو مرتب کیا ہے، وہ ابدی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ دین سے فائدہ کیا ہے اور اس دین پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی خوشحال ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ اس بنائے ہوئے رب العالمین کے قانون پر ہے کہ جس اللہ کے کائنات نے ہمیں پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک اس بات کا احساس نہیں پیدا ہوگا کہ ہمارا خدا ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس وقت تک انسان اپنے عمل میں استقامت نہیں پیدا کر سکتا۔ دوسری چیز، خالی دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ خدا سنتا ہے، اور صرف اس کے علم میں نہیں ہے، صرف اس کے سماعتوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو انسان کے اقتدار میں ہے، اور ایک چیز ہے جو انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ دو لفظیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وہ خدا ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے، اس لیے تاکہ دیکھا جائے تم میں حسن عمل کون میں جا رہا تھا۔ وہی خدا بیان کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ ہر شے پہ قادر بھی ہے۔ دو چیزیں ہیں، اقتدار، اختیار۔ اقتدار کہتے ہیں حکومت، خالی کوئی چیز حکومت میں آ جائے وہ اور ہے، اس کا اختیار کہاں تک ہے یہ پتہ لگانا اور ہے۔ سامنے کی بات، جناب سلیمان جیسے نبی کو اللہ نے حاکم بنایا، کتنا بڑا حاکم، انسان پہ بھی حکومت کر رہے تھے، جناتوں پہ بھی حکومت کر رہے تھے، شجر پہ بھی حکومت کر رہے تھے، حیوانوں پہ بھی، سب پر حکومت کر رہے تھے۔ ایک دن جناب سلیمان جیسے نبی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج میں دیکھوں میری حکومت میں، میرے اقتدار میں کتنے لوگ ہیں۔ آپ نے اعلان کیا آج سب جمع ہو جائے اور آج میں یہ دیکھوں گا کہ ہمارے اقتدار، ہماری حکومت پہ کتنے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں سارا مجمع جمع ہو گیا، اس سارے مجمع کے جمع ہونے کے بعد ایک شخص سامنے آیا، جناب سلیمان جیسے نبی نے پوچھا آپ کون؟ آپ کون؟ آنے والا کہتا میں وہ ہوں جس کا کوئی اقتدار روکنے والا نہیں۔ کہا آپ کون؟ کہا مجھے ملک الموت کہتے ہیں، مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ جناب سلیمان جیسے نبی نے کہا میں بیٹھ جاؤں، میں لیٹ جاؤں، میں اٹھ جاؤں، میں سائے میں چلا جاؤں، آنے والے ملک الموت کہتے ہیں نہیں، کوئی آپ کو گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے اقتدار اتنا تھا کہ انسان پہ بھی، جنات پہ بھی، حیوان پہ بھی، جانور پہ بھی مجبور اتنا ہوئے کہ ملک الموت کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اقتدار ہونا اور ہے، صاحب اختیار ہونا اور ہے۔ تو سب سے بڑا صاحب اختیار تو وہ میری نگاہ میں ہوگا جہاں ملک الموت بھی سر جھکاتے ہوئے سلوات بھیجے پر محمد والے جہاں اقتدار بھی ہے اور جہاں اختیار بھی ہے، جہاں ملک الموت بھی آ کے اجازت مانگتے ہوئے نظر آئے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یہ سچ بتاؤ یہ کہاں کی عقل ہے کہ ہم ایسے آدمی کو نہ مانے جہاں ملک الموت جیسا فرشتہ بھی ساتھ خم کرتا ہے۔ یہ ملک الموت تو فرشتوں کی فہرست میں ہے، سید الملائک جبرائیل امین وہ بھی آتے ہیں تو یہاں سر خم کر کے آتے ہیں۔ وہ سید الملائک جسے جبرائیل امین کہتے ہیں، آپ غور فرمائیے گا یہ جبرائیل امین کون ہے؟ جو لوح محفوظ سے قلب رسالت تک قرآن مجید لائے ہیں، قرآن مجید لائے ہیں، یہ وہ جبرائیل امین ہے۔ اللہ نے انہیں بھیجا، انہی کے ذریعے قرآن نازل ہوا۔ تاریخ آپ جانتے ہیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کو کس کے حوالے کیا ہے؟ اس پوری دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ نظام کائنات خلاق کائنات کے سامنے ہے، لیکن بعد میں بات آئی تو عرض کروں، توجہ فرمائیے گا۔ پروردگار عالم نے جناب سلیمان جیسے نبی کے ذریعے حکومت کا اعلان کیا، یا جناب سلیمان نے اعلان فرما دیا میں دیکھوں آج کون ہے۔ جناب سلیمان جیسے نبی کا انتقال ہوا جب ملک الموت نے روح قبض کیا۔ میں نے پہلے دن جو حضرات آئے تھے پہلی حدیث میں کیا تھا کہ میرا واقعہ پڑھنے کا زیادہ عادت نہیں ہے، لیکن صرف اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے بات عرض کرتا ہوں
کہ جناب سلیمان جیسے نبی نے پورے اپنے اقتدار کے لوگوں کو جمع کیا. بعد میں کیا ہوا؟ جناب سلیمان کے پاس ملک الموت ہے، روح قبض کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ جناب سلیمان جیسے نبی کا انتقال جب ہو گیا، قوم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ جناب سلیمان دنیا سے چلے گئے. وہ ایسے ہی کھڑے رہے. اللہ نے ایک کیڑا پیدا کیا جس کا نام دیمک ہے. اس کیڑے نے اس عصا، اس سہارے کو کھانا شروع کیا جو جناب سلیمان جس سے سہارا لگا کے کھڑے تھے. اس کو کھاتے 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 جب اسے بے دم بنا دیا اور وہ ٹوٹا، تب جناب سلیمان جیسے نبی زمین پر آئے. یہ ایک اچھا خاصا پیریڈ ہے. میں نے تو 2 سیکنڈ نہیں لگا آپ کو بتا دیا. روایت میں ہے کہ 30 سال اور 40 سال لگ گئے تھے. اب تو کہتے ہیں 30-40 سال چھوڑیے 2 دن لگے تھے. 30 سال 40 سال میں بہت ٹائم لگے گا. 1 ہفتہ لگا تھا. 1 ہفتہ، غور سے سنیے، 1 ہفتہ جناب سلیمان کے انتقال سے لے کر زمین تک آنے تک کچھ پیریڈ ہے جو تاریخ میں ہے. اتنی دیر تک مجمع ایسا ہی دیکھتا رہا جیسے دیکھتا پہلے تھا. چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے وحوش ہو، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حاکم، توجہ فرمائیے گا، میں بات نہیں عرض کرتا، وہ سب یہ سمجھ رہے تھے میرا حاکم دیکھ رہا ہے. حالانکہ حاکم جا چکے ہیں. لیکن جیسے ہی زمین پہ آئے سب نے سمجھا کہ گئے. ایک دوسرے کو ڈھنکی لگایا، گئے. کہنے گئے تو اب کیا ہوگا؟ کوئی دائنے چلا، کوئی بائیں چلا، کوئی پیچھے سے گیا، کوئی آگے سے گیا. جس کو جہاں موقع ملا چلا گیا. یہ 1 ہفتہ جب سلیمان نہیں تھے، انتقال کر چکے تھے، تب تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ آج کیوں گئے؟ توجہ فرمائیے گا. جب تک قوم کو پتا رہتا ہے کہ حاکم دیکھ رہا ہے، جب تک قوم کو یقین رہتا ہے کہ ہمارا حاکم زندہ ہے، اس وقت قوم زندہ جاوید ہو کر ایک جگہ جمع رہتی ہے. اور جب قوم کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا حاکم مر گیا ہے تو وہ اپنا اپنا راستہ لیتی ہے. دنیا پریشان ہے کہ ملت جعفریہ میں چند لوگ ہیں لیکن اتنا متحد کیوں ہیں، ایک جگہ جمع کیوں ہیں، ایک طرح رہتے کیوں ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ہمارا حاکم دیکھ رہا ہے، ہمارا حاکم زندہ ہے. سلوات بھیجیے پر محمد دیکھ رہے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اور ہمارے وقت کے امام جو آج پردہ غیب میں ہے، وہ ہر آن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہے. ایمان کی بات کون نہیں جانتا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ اقتدار کے ساتھ اختیار اس نے دیا ہے تو اہل بیت کو دیا ہے. آج دین اسلام کے سلسلے سے اگر ہم کو کسی بھی مرحلے میں عمل کرنا ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریے کہ ان افراد کے ذریعے ملا ہے جو رہبر زندہ ہیں اور ہماری ہدایت کر رہے ہیں، ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمیں ہر خطرے سے بچاتے ہوئے ہر زمانے سے ہم کو دنیا سے محفوظ رکھتے ہیں. امام وقت آواز دیتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، اگر میں تمہاری طرف سے پلک جھپکتا ہوا بھی غفلت کر جاؤں تو دشمن تمہیں اس طرح پیس ڈالیں گے جیسے 2 پتھر کے درمیان ایک دانہ ہوتا ہے. یہ ہم سب کا وجود، یہ ہم سب کی سلامتی، یہ ہم سب کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب سے ہماری حفاظت کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے امام ہماری نجات کے ضامن ہے، ہماری زندگی کے ضامن ہے.
اور ہمیں وقت کے امام کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے. ورنہ اب تاریخ دنیا میں کتنے ایسے افراد آپ جانتے ہیں لوگ پریشان تھے آیت اللہ خمینی تابا سرا کی تسبیح کے دانوں پر. ریسرچ ہو رہا تھا کہ ان کی تسبیح کے دانوں میں کیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا آج تک سمجھا ہی نہیں کہ اہل بیت کے دانا کیسے ہوتے ہیں, اہل بیت کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد والے دیکھیں دین کی بات جب کی جاتی ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فار ایگزامپل 50 سال کا ہو گیا اور وہ تھوڑا مائنڈ سے ڈسٹرب ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس سے نماز نہ پڑھوائی جائے. اس سے شریعت کوئی تقاضا نہیں کرے گی کہ یہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا کچھ نہیں. جبکہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے 35 سال کا, 15 سال پر نماز واجب ہوئی ہے, 50 سال میں اگر ڈسٹرب ہو گیا تو 35 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. لیکن شریعت کہتی ہے دیوانہ ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. لہذا اگر یہ دیوانہ ہو گیا ہے لہذا اس سے نماز نہیں ہے, نماز کا تقاضا نہیں ہوگا, روزے کا تقاضا نہیں ہوگا, قرآن کی تلاوت کا تقاضا نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اگر دیوانوں سے نماز پڑھائی جانے لگے گی تو نماز کا مذاق اڑ جائے گا, روزے کا مذاق اڑ جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا دنیا میں اگر کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس سے نماز چھڑائی جا سکتی ہے, لیکن جو دیوانے آل محمد ہوتا ہے اس سے نماز نہیں چھڑائی جاتی. دیوانے آل محمد کون ہے؟ آپ نے بہت تفصیل میں سنا ہوگا, میں پھر کہتا ہوں تفصیل نہیں. ایک جنت بنانے والے نے جنت بنائی, شداد نے. کتنی غضب کی جنت بنائی یہ وہی جانتا ہے, ہمیں آپ کو کیا پتا. ہم نے تو خبر سنی ہے کہ شہد کی نہریں بھی تھیں, دودھ کی نہریں بھی اس میں جاری تھیں, اور چاندی اور سونے کا محل بنا ہوا تھا, زمرد کا اس میں تخت لگا ہوا تھا, اور نہ جانے کیا کیا تھا. ہمیں آپ کو چھوڑیے, جو ملک الموت کو جناب سلیمان پہ طرف نہیں آیا وہ ملک الموت کو شداد کی بنائی ہوئی جنت پہ طرف آ گیا. جب یہ شداد بنا لیا اس نے جنت اور داخل ہونے لگا تو اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. جیسے ہی جانا چاہتے ہیں اللہ نے ملک الموت کو بھیجا, جاؤ ان کی روح قتل کر لو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جنت دیکھنے نہ پائے. ملک الموت کو ترس آ گیا. ملک الموت کہتے ہیں پروردگار عالم ارے ایک جھلک دیکھ تو لے, ایک نظر دیکھ تو لے. اللہ نے کہا اچھا بڑا ترس تم کو آ گیا. کہا ٹھیک. کہا بتاؤ اس سے پہلے بھی کبھی ترس آیا تھا؟ اس سے پہلے بھی. کہا ایک بار. کہا کب ترس آیا تھا؟ کہا ایک مرتبہ ترس آیا تھا کہ ایک کشتی پر ایک عورت تھی جس کے سینے پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور تو نے اس دریا میں اعلان کر دیا, مجھے حکم دے دیا کہ اس عورت کا روح قتل کر لو. تو میں نے کہا پروردگار اس عورت کا روح قتل کریں گے اس دریا میں کشتی میں تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا پروردگار ہم نے تجھ سے التجا کیا تھا کہ اس پر ترس آ رہا ہے, اس کو کم سے کم کسی آبادی میں پہنچ جانے دے تاکہ یہ بچے کی پرورش تو ہو جائے. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ کہا پروردگار تو نے کہا تھا رازق ہم ہیں یا تو؟ رازق ہم ہیں کہ تم؟ تو پروردگار ہم نے کہا تھا رازق تو ہے. کہا بڑا ترس آیا تھا اس بچے پر؟ کہا ہاں. کہا اس بچے کی روح ابھی تک قبض کی کہ نہیں؟ اب گویا انہوں نے اپنا بائی ڈاٹا نکالا, ساری میموری تلاش کرنا شروع کیا. کہا اتنا پریشان, کہا جس بچے میں تمہیں ترس آیا تھا ابھی تک روح قبض ہوئی؟ کہا نہیں. کہا وہی شداد ہے. صلوات بھیجے پر محمد. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس واقعے کو کتنی بار آپ نے سنا ہوگا, لیکن ذرا اس اینگل سے سوچئے کہ اکثر ہم لوگ سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں یہاں پڑا ہوں, میرے پاس رزق نہیں ہے, میرے پاس وسائل نہیں ہے, میرے پاس باپ نہیں ہے, مولانا دعا دے دیجئے, تعویذ دے دیجئے, گڈھا کر دیجئے, ارے جو خدا شداد جیسے کو رزق دے سکتا ہے
وہ علی کے چاہنے والوں کو نہیں دے گا؟ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا ہوا کہ وہی شداد ہے، بھائی یہی شداد ہے، بہت بھی کام ہے، یہی شداد ہے، کہا یہی شداد ہے۔ کتنے دن میں شداد نے جنت بنائی پتا ہے آپ کو؟ تقریباً 80 سال میں، 80 اور 100 کے بیچ کی بات ہی نہیں، اتنی پیریڈ میں اس نے جنت بنائی۔ دیکھیں میری مجلس جو بھی آپ کو پسند آئی ہو نہ آئی ہو، آپ لوگ تو ہمیں پسند آئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے بات کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا تھوڑی دیر اس واقعے کو، کیونکہ ہم لوگ کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بہرحال یہاں کے اعتبار سے مجلس پڑھی جاتی ہے۔ آپ سے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ تھوڑا سا دے دیجیے کہ شداد نے کتنے دن میں جنت بنائی؟ 100 سال کے اندر۔ لیکن کس کی دشمنی میں بنائی؟ اللہ کی۔ نبیوں نے خبر دیا تھا اللہ کو مانو، اس کے نبی کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اس کی عدالت کو مانو، اس کے قیامت کو مانو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کہا ماننے میں کیا ملے گا؟ کہا جنت۔ کہا بنا لیں گے۔ سمجھے آپ؟ اللہ نے کہا جب تمہاری بنائی ہوئی جنت ہماری جنت کے مقابلے میں نہیں چل سکتی تو تمہارا مولا ہمارے مولا کے مقابلے میں سروا کے جنرل محمد جب جنت کے مقابلے میں تمہاری جنت نہ چلی تو سردار جنت کے مقابلے میں تمہارا سردار کیا چلے گا؟ ٹھیک ہے، بنائی جنت زمرد سے، جواہرات سے، سونے سے، چاندی سے، ساری چیز جتنی چیز قیمتی ہو سب چیز بنائی، بن گئی۔ آج کہاں ہے جنت؟ آج ہے کہیں جنت؟ شداد کی جنت کسی دنیا میں ٹھائیں ٹھائیں ہو گئی، ختم، تباہ برباد ہو گئی۔ آئیے پلٹ کے اب دوسری طرف، علی کے چاہنے والے کو جسے تاریخ دیوانہ کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، ایک جگہ بیٹھے کچھ بنا رہے تھے، وقت کا بادشاہ اور اس کی زوجہ قریب پہنچی۔ زبیدہ نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر۔ بات کو ملائیے، کہا جنت میں گھر، کہا جنت میں گھر۔ زبیدہ نے کہا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر۔ بیچو گے؟ ہاں اتنے میں۔ کتنی دیر، کتنے پیسے میں؟ کہا اتنے پیسے میں۔ شوہر صاحب کو غصہ آ گیا، ایسے موقع پہ شوہروں کو غصہ سبحان دیجیے محمد والے میرے ہوتے ہوئے شاپنگ میں یہ آگے بڑھ گئی، خراب ہے، حماقت ہے، فلاں ہے، ٹکا جو بھی کہا ہوگا، وہ لوگوں کا اپنا ڈپارٹمنٹ، میرا نہیں۔ بیچا، خریدا، کیا بیچا؟ کہا جنت۔ انہوں نے جیسے کہا اس نے فوراً دیا، اور یہ لے کے اپنے گھر راستے بھر تم نے پیسہ برباد کر دیا، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ، تم نے پیسہ ضائع کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تمہاری حماقت ہے، غلادت، جو بھی کہہ دیا، راستے بھر ہو گیا۔ رات میں جب سوئے، رات میں جو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ زوجہ جنت میں ہے۔ دیکھا زوجہ جنت میں ہے۔ کہا تم کہاں ہو؟ کہا جنت میں۔ کہا کون سی؟ کہا جو بہلول نے دیا ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اب یہ اٹھ گئے، اب یہ نہیں سوئے، اب یہ شبیداری کرنے لگے۔ رات بھر، صبح ہوئی جلدی سے فوراً مارکیٹ میں آئے۔ دیکھیے صحیح بزنس مین وہی ہے جو کسٹمر دیکھ کے بات کرے۔ اب یہ آئے تو دیکھا، پھر وہی صحیح جنت بنا رہے ہیں۔ آنے والے نے کہا بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا وہی میرا کام ہی ہے۔ تمہارا کیا کام؟ کہا جنت بنا رہے، بیچو گے؟ کہا ہاں اسی لیے تو بنائی جاؤ۔ قیمت؟ کہا تیری پوری حکومت۔ کہا تیری پوری حکومت؟ کہا میری پوری حکومت؟ کہا ہاں، کل میری زوجہ تو اتنے میں لے گئی اور تو اتنے۔ کہا بس فرق یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتی تھی، تو دیکھ کر ایمان۔
میں آیا کہ غیب پہ ایمان والوں کو کتنا فائدہ ہے. پلٹ کے کہوں جنہوں نے غدیر میں مولا دیکھا ہے وہ اور ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اور ہے. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. اب یہ دو واقعہ میں نے بلا وجہ نہیں سنایا. اس کا رزلٹ لیجئے دونوں کا، اور کہاں تک آپ کیچ کر پائیں گے میں نہیں جانتا. کہنا اپنا کام ہے. بہت نوجوانوں کے لیے بڑا بزرگ تو جانتے ہیں. اب سنیے، شداد نے جنت بنائی، اس لیے بنائی اللہ کو نہیں مانیں گے جنت میں جائیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے جنت بنائیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے جنت بنائیں گے، عمل کچھ نہیں کریں گے جنت بنائیں گے. جناب پہلون نے جنت بنائی. ہم اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، اہل بیت کو مانیں گے، اور گھروندے کی طور پر جنت بنائیں گے. یہ جو گھروندہ، جسے ہم اپنی زبان میں گھروندہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے مکان. یہ گھروندہ بنتا کائے سے ہے؟ مٹی سے. کائے سے؟ مٹی سے. اور بن کیا گیا؟ جنت میں محل. فقرہ آپ سنیے گا. شداد نے جنت بنائی سونے سے، چاندی سے، جواہرات سے، نہ جانے کس سے بنائی. شداد نے جنت، لیکن خدا کی دشمنی میں بنائی تھی جنت، انجام بن گیا مٹی. بنایا تھا جنت، انجام میں ہو گئی مٹی. بہلول نے بنایا تھا مٹی، بن گئی جنت. معرفت، اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں اہل بیت سے محبت. اب آپ میرے نوجوانوں سمجھے جو اتنے دن سے بات کر رہے ہیں کہ دین مذہب اسلام پر عمل کرنے والے کی کتنی بڑی قوت ہوتی ہے کہ رہتا یہاں ہے بناتا جنت وہاں سے. لہذا دین پر عمل کرنا چاہیے، اس کے اراکین پر عمل کرنا چاہیے، اس کے امور رموز پر عمل کرنا چاہیے. نماز پر، روزہ، حج و زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے ان اصول پر عمل کیجئے اور یہ سوچ کے عمل کیجئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یقین کامل ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اگر کربلا والوں نے اسے نہ بچایا ہوتا تو آج اسلام یہاں تک نہیں آ سکتا تھا، آج تک یہ قرآن یہاں تک نہیں آ سکتا تھا، آج تک یہ دین و مذہب کی گفتگو یہاں تک نہیں آ سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ یہی جنت ہے. جنت کی لالچ میں نماز ہم نہیں پڑھتے. کوئی نہ کہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ اگر امام نے اشارہ کر دیا ہے اور بتایا برائے یہ تمہاری جگہ ہے، حبیب یہ تمہاری جگہ ہے، مسلم ابن سجاد یہ تمہاری جگہ ہے، تب بھی ان کے چاہنے والوں نے کہا مولا جنت دیکھ کے بھی ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم جنت کے لیے کربلا نہیں آئے ہیں. ہم جنت کے لیے کربلا نہیں آئے ہیں. تو کس لیے آئے ہو؟ کہ مولا اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو قیامت کی میں آپ کی ماں فاطمہ کو ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ ہم آپ کی ماں فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اس لیے کہ قیامت میں ہمیں ان کا سامنا کرنا. جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، نوجوان خدا بھی سلامت رکھے، دور دراز سے یہ تشریف لائے ہیں. میں پوچھوں گا بھائیوں تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی ہے؟ کربلا میں آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے. کربلا کے بچوں کے آج کا دن بہت قیامت کا دن گزرا ہے. یہ آج کی تاریخ معمولی تاریخ نہیں ہے رونے والوں. میرے سکت اب اتنی نہیں رہے گی کہ میں زیادہ مسائل پڑھ سکوں. میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ تاریخ جو 7 محرم ہے یہ وہ تاریخ ہے جب حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں رہے. یہ وہ تاریخ ہے امام حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں رہا. 4 محرم کو جب خیمہ ہٹا تھا تو اس تاریخ سے خیمے میں جتنا پانی تھا وہ پانی صرف ہو رہا تھا، باہر سے پانی نہیں آ رہا تھا.
हमारे यहाँ क्या क्या तरीका है? इंडिया में मैंने देखा है कि जब पता चल जाता है कि पानी का हंगामा है, पानी नहीं आएगा, तो जब पानी जमा हो जाता है तो लोग कहते हैं पानी कम पियो, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, पानी कम पियो। मैं आपसे पूछूंगा, जब 4 मुहर्रम से खैमे में पानी नहीं आ रहा होगा तो जनाब अब्बास ने कहा कि हम पानी न पिएंगे, इसलिए अली असगर भी है, जनाब सकीना भी है, इमाम बाकिर भी है और छोटे छोटे वाले हुसैन हैं। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। ये मुहर्रम की 7वीं तारीख बहुत क़यामत की है और इस तारीख का इतना असर है कि हमारे हिंदुस्तान में आने वाले जानते हैं पाकिस्तान ही हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, कोई अलग नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब 7 मुहर्रम आती है तो अहले हुनूद सबील लगाते हैं और कहते हैं बाबा हुसैन की प्यास का वास्ता, पानी पीते जाओ और हुसैन की प्यास याद करते जाओ। एक एक बच्चे को पकड़ के पानी पिलाते हैं, एक एक जवान और ज़ईफ को पानी पिलाते हैं और कहते थे पानी पियो और हुसैन की प्यास को याद करो। आज भी ये सिलसिला हर गांव में है, हर करिए में है, हर शहर में है, हर जगह एहतमाम किया जाता है 7 मुहर्रम। क्यों? इसलिए कि 7 मुहर्रम एक अजीब तारीख जनाब अली असगर के शहादत से मंसूब करके यहाँ पर मजलिस बर्पा की गई। मैंने एक जय्यद आलिम ने ये वाक़या पढ़ा था कि गर्मी का ज़माना था और गर्मी का ज़माना तक प्यास की शिद्दत थी, उनके पास पानी नहीं था। उन्होंने ड्राइवर से कहा कहीं ऐसी जगह रुको जहाँ हैंड पाइप हो जिसमें पानी निकल सकता हो, मैं पानी पीऊँगा। तो उन्होंने देखा कि हिंदू के जो संत होते हैं उनके इलाके में पानी था। ये जब गए तो इन्होंने देखा वहाँ गर्मियों में कुछ बर्तनों में पानी रखकर पेड़ों पर लटका दिया जाता है। पूछा गया ये क्या है? का गर्मी में परिंदे बहुत प्यासे होते हैं, लिहाजा उनके पानी का हम इंतजाम करते हैं। ये कहते जैसे मैंने देखा और सर झुकाया तो मैं ज़ोहरों कतार रोने लगा। उसने आके पूछा लगता तुम बहुत प्यासे हो, आओ मैं पानी चलाता हूँ ताकि तुम पानी पी लो। ये कहते जैसे उसने पानी चलाने का नाम लिया मैं और रोने लगा। उसने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? अगर ज्यादा प्यासे हो तो बैठो ठहरो, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। इन्होंने कहा मुझे बात याद आ गई। कहा ये क्या बात याद आ गई? कहा आज हमारे हिंदुस्तान में इतना सलीका है कि गर्मी में परिंदों के लिए पानी जमा किया जाता है कि परिंदे प्यासे न रहे। और करबला में हुसैन का 6 माह का बच्चा, हुसैन पानी लेके पानी मांग रहे थे, कोई पानी देने पर तैयार नहीं था। ये वाकया उन्होंने सुनाया और मुझे यकीन मानिए मैं मिंबर पर कोई रियाकारी नहीं करता, हकीकत अमली है। यहाँ के नौजवानों को, इनके वलवले को, इनके हौसले को देखकर आज़ा खाना सामने है, तबीयत बहुत खुश हुई। दिल से दुआ निकलती है कि परवरदिगार तूने इस सरजमीन में फातिमा के लाल के चाहने वालों को जमा किया है। जितने सारे नौजवान जमा होकर हुसैन की अज़ा में काम करते हैं, नौहा मातम के साथ खाने का सारा काम करते हैं। अभी 2 दिन और है, कल 8 मुहर्रम है, परसों शबे आशूर है। मेरे नौजवानों हुसैन रुखसत होने वाले हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन तुम्हारी सेहत और सलामती के लिए दुआ देते हुए मैं तुमसे अर्ज करता हूँ अगर जो भी तुम कर रहे हो ये न समझना किसी पर एहसान कर रहे हो, बस ये समझो जिसके लिए कर रहे हो वो बीवी तुम्हें जजा देने वाली है, वो बीवी तुम्हें जजा देने वाली है। आपकी मजलिस के अख्ताम पर जनाब कासिम इब्ने हसन की मेहंदी का तस्वुर आपके सामने दिया जाएगा। आप गिरिया करेंगे। जनाब कासिम का नाम जब दिल में आता है तो दिल तड़पने लगता है। कितना नौनिहाल था, कितना छोटा सा मासूम था जिसे करबला के अंदर रौंद दिया गया, पामाल कर दिया गया। कभी आपने सोचा कि करबला की धरती पे क्या क्या जुल्म हो गया? अल्लाहु अकबर। रवायत के फिक्रे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गया। अल्लामा दरबंदी कहते हैं, अल्लामा दरबंदी कहते हैं कि जब मजलिस बर्पा होती है तो शाम से बीबी ज़ैनब उठती है और उठने के बाद मदीने आती है, अपनी माँ से कहती अम्मा
मजलिस बर्पा हो गई अम्मा, और जनाब ज़ैनब के साथ जनाब सकीना बिन्त हुसैन मजलिस में आती है। और आने के बाद रोने वालों को जो देखती है, मैंने कहा ना रोने के लिए कभी शर्माइएगा नहीं, जब रोना आ जाए तो ज़ारो कतार सरो सीना पीट कर रोइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तमाचा मारने नहीं आया है, यहाँ आपको तसल्ली देने आए हैं, यहाँ आपको दुआ देने आए हैं। ए मेरे नौजवानों, 13 साल के कासिम है जिनका आप मातम करने आए हैं। खुदा आपके भाइयों को सलामत रखे। जुमला सुनिएगा, रवायत के फिक्रे हैं। जनाब अल्लामा दरबंदी कहते हैं जनाब शहजादी ज़ैनब जनाब बीबी सकीना को लेके आती है, और जब मजलिस होने लगती है और लोग रोते हैं, जनाब सकीना पूछती है तो भी अम्मा ये किस पे रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती बेटा ये तुम्हारे बाबा पे रो रहे हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। जनाब ज़ैनब फरमाती बेटा ये तुम्हारे बाबा पे रो रहे हैं। सुनिएगा रोने वालों, बीबी सकीना कहती बाबा पर कहा, कब भी अम्मा कोई इनको तमाचा तो नहीं मारेगा। अरे ज़ैनब कहती बेटा ये तेरे बाबा के रोने वालों का इल्जाम है, ये तुम्हें कोई तमाचे नहीं मारेगा, ये तुम्हारे बाबा को खुशा देने आए हैं। जनाब ज़ैनब फरमाती है सबको पुरसा देती है, अजर वाला सहरा शबे आशूर आती है, हर बीवी अपने अपने शहीद को करीब बुलाकर और ये वसीयतें कर रही है बेटा कल आशूर का दिन है, कल तुम्हें अपने बाबा पे कुर्बान होना है, कोई कहता अपने मामू पे कुर्बान होना है, कोई कहता अपने चचा पे कुर्बान होना है। बेवे हसन जनाबे कासिम से क्या जुमला कहती है सुनिएगा। जनाबे कासिम से बेवे हसन ने जो फरियाद की है वो कोई नहीं कर सकता। जानू पे बैठा के एक जुमला कहा बेटा कासिम मेरे लाल मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहा अम्मा आप फरमाइए क्या कहना चाहती हूँ। कहा बेटा दूसरों की कुर्बानी में और मेरी कुर्बानी में बड़ा फर्क है बेटा। कहा अम्मा क्या? कहा देखो यहाँ इस वक्त करबला में कोई किसी वक्त में हुसैन पे कुर्बान कर दे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर अकबर चले गए और तुम नहीं गए, बेटा अकबर चले गए तो नहीं तो दुनिया कहेगी अगर हसन जिंदा होते तो अपने बेटे को पहले भेजते। कहा अम्मा चचा से इजाजत दिलवाइए। जनाब कासिम आते हैं, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन जनाब कासिम का फूल सा चेहरा देखते 13 साल की उम्र कहते बेटा तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कहा शहद से ज्यादा शीरी। तो जनाब कासिम कहते चचा मेरा नाम है कि नहीं? इमाम हुसैन ने कहा बेटा तुम्हारी क्या बात, फेहरिस्त में तो अली असगर का भी नाम है। औलाद वालों मैंने जुमला कहा और आपने सुन लिया। जनाब अली असगर का नाम सुनकर जनाब कासिम कितना तड़प के रोए हैं। कहते हैं चचा क्या जालिम खैमे में दाखिल हो जाएंगे? इमाम हुसैन ने कहा नहीं बेटा मैं असगर को लेके जाऊंगा, कौमे जर्रागाह से कहूंगा खुश हो गया है, आओ इसे पानी पिला दो। जनाब कासिम तड़प गए। जनाब कासिम खैमे में आए, आने के बाद सर झुका के रोने लगे। बेवे हसन ने कहा बेटा क्या जान छुपा के यहाँ बैठो? का नहीं अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम के बाजुओं पर जो तावीज बांधी थी आप जानते हैं। ये तावीज कब बांधी थी? कभी आपने सोचा? ये तावीज उस वक्त बांधी थी जब इमाम हसन के 72 कलेजे के टुकड़े निकल और फरमाया था बेटा जब वक्त करीब आएगा तो मेरे भैया हुसैन को जान कुर्बान कर देना और ये तावीज दिखा देना। जनाब कासिम मुस्कुराते हुए उठे। जनाब कासिम को जनाबे मादरे कासिम ने दिया। एक जाकिर से मैंने जुमला सुना है कि जनाब इमाम हसन की शहादत के बाद मादरे कासिम कभी इमाम हुसैन के सामने नहीं गई थी। अब रवायत के फिक्रे है कि जब खैमे में आई है इमाम जनाब कासिम को लेकर तो आने के बाद इमाम हुसैन ने देखा कि मादरे कासिम आई है तो खड़े हो गए। मादरे कासिम खैरियत तो है? कहा मैं करबला में एक साहिल बन के आई हूँ, मुझे सवाल
اجازت ملی. بس مجلس تمام، بہت جلدی مجلس تمام کر رہا ہوں. حق ماتم ہوتا، ہماری مائیں جو بھی یہاں موجود ہیں وہ جانتی ہیں کہ آج کی تاریخ کا کتنا اہتمام ہوتا ہے. جناب قاسم کی شبی جب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کسی گھر کی رونق چھڑی جا رہی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب قاسم کو امام حسین نے جب دیکھا اور بھائی کا نامہ لیا تو روایت کا مطلب فقرہ یہ ہے کہ چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا گئے. اور جب غش سے آفاقہ ہوا امام حسن کو آپ نے امام حسن کے تحریر کو آنکھوں سے لگایا اور جناب قاسم کو لے کے باہر آئے. بیویاں رخصت کر چکی تھیں. مجلس تمام، جو اہتمام جناب قاسم کی رخصت پر امام حسین نے کیا ہے کسی کے نہیں کیا. روایت کے فقرے ہیں کہ جب قاسم کو باہر لے کے آئے ہیں تو امام جناب ابو الفضل عباس نے رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا ہے. جناب قاسم کو امام حسین نے بیٹھایا. بیٹھانے کے بعد امامے کے دونوں سروں کو آگے پھیلایا، گریبان کو جھاڑ کر دیا، آستین کو چڑھا دیا. کسی نے کہا مولا یہ انداز تو آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، یہ مولا جناب قاسم کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ مجلس تمام رونے والوں، امام حسین نے کہا گریبان اس لیے جھاڑ دیا کہ ظالم کو پتہ چل جائے یہ بچہ یتیم ہے، یتیم پر ظلم نہ کیا جائے. لیکن کیا گیا بھلائی جب قاسم میدان میں آئے، ایک ظالم نے تلوار لگایا، قاسم زمین پر آئے، قاسم زمین پر آئے، قاسم زمین پر آئے. بچوں نہ چلو مجلس تمام. کیسے ہی ہو جناب قاسم نے آواز دی. اے رونے والوں فقرہ جا کے تاریخ میں دیکھنا، واہی جناب قاسم ہے. ہر شہید نے کہا مولا مدد کرو، چچا مدد کرو، مامو مدد کرو. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے کہا اماں مدد کرو. ڈل گئی